ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر سمیر رضا راپوری آفیشیل کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ گھنٹی بجائیں۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو آج ہمارا معاشرہ بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے۔ آج کے لوگ آج کے دور کو ترقی یافتہ دور بتا کر، آج کے دور کو فیشن کا دور بتا کر، آج کے زمانے کو فیشن کا زمانہ بتا کر ہر حرام کاری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد میں جب ان کے گھروں میں برکت نہیں ہوتی ہے، ان کے کاروبار میں ترقی نہیں ہوتی ہے، اس وقت وہ اماموں کے پاس میں جاتے ہیں، علماء اکرام کے پاس میں جاتے ہیں اور ان سے عرض کرتے ہیں کہ مولانا آپ ہمیں کوئی تعویذ دو کہ ہمارے کاروبار میں ترقی ہو جائے، ہمارے گھروں میں برکت ہو جائے، کیونکہ ہم بہت زیادہ پریشان ہیں۔ مگر کبھی ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ آخر ہم نے ایسی کون سی غلطی کی ہے کہ ہمارا پروردگار ہم سے ناراض ہو چکا ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ کس راستے پر ہم جا رہے ہیں۔ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو بھلا دیا ہے، میرے آقا کی تعلیم کو بھلا دیا ہے۔ اب جب آپ نے سرکار کی تعلیم کو بھلا دیا ہے تو آپ کے گھروں میں رحمت کی بارشیں کہاں سے ہو جائیں گی؟ آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے کہاں سے آ جائیں گے؟ اور سب سے زیادہ اگر ہمیں کسی چیز پر دھیان دینے کی ضرورت ہے تو وہ شوہر اور بیوی ہیں، کیونکہ شوہر اور بیوی کا جھگڑا یہ گھر کو برباد کر دیتا ہے۔ شوہر اور بیوی کا جھگڑا یہ گھر کو برباد کر دیتا ہے۔ اگر آج آپ کے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے، اگر آپ کے کاروبار میں ترقی نہیں ہوتی ہے تو آپ کو ایک دوسرے سے محبت کرنا چاہیے، نفرتوں کو ختم کر دینا چاہیے۔ جتنا آپ سے ہو سکے آپ محبت کرو، محبت کا پیغام دو، پیار کا پیغام دو، کیونکہ جہاں پر نفرت ہوتی ہے، جہاں پر پیار نہیں ہوتا ہے، وہاں پر بربادی ہی بربادی ہوتی ہے، وہاں پر آبادی نہیں ہوتی ہے، وہاں پر کوئی ترقی نہیں کرتا ہے۔ اور سب سے زیادہ اگر ہمیں کسی چیز پر دھیان دینا ہے تو وہ شوہر اور بیوی کے اوپر دھیان دینا ہے، کیونکہ جب گھر کے اندر شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑائی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، اس وقت اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ اب جب گھروں میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو آپ کے کاروبار میں ترقی کہاں سے ہو جائے گی؟ آپ کو سکون کہاں سے مل جائے گا؟ آپ کو چین کہاں سے ملے گا؟ تو شوہر اور بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتے کی اہمیت کو سمجھیں، اپنے رشتے کی فضیلت کو سمجھیں۔ انہوں نے نکاح کیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت کو ادا کیا ہے، تو اس کو نبھانا سیکھیں۔ اس رشتے کو معمولی رشتہ مت سمجھیں، یہ پاکیزہ رشتہ ہے، یہ انمول رشتہ ہے، یہ پاک و پوتر رشتہ ہے۔ اس رشتے کو نبھانا سیکھیں۔ اور جس گھر میں شوہر اور بیوی میں جھگڑے نہیں ہوتے ہیں، شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے بھی آتے ہیں، اس گھر میں رحمت کی بارشیں بھی ہوتی ہیں، اور اس گھر میں کبھی زیادہ پریشانیاں نہیں آتی ہیں۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ شوہر اور بیوی
ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے تو ہمارے گھر میں کامیابی نہیں آ سکتی، ہمارے گھر میں بربادی آئے گی۔ بربادی کا سبب بنتا ہے شوہر اور بیوی کا جھگڑا۔ اور دوسری چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، ہر عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے ہر کام کرے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہماری جو عورتیں ہیں وہ دوسری عورت کا حسن اپنے شوہر کے سامنے بیان کرتی ہیں، اس سے گھر کے اندر جھگڑا ہوتا ہے۔ عورتیں اپنے شوہر کے سامنے دوسری عورتوں کا حسن بیان کرتی ہیں۔ اگر کوئی پڑوس کی عورت کے پاس میں قیمتی لباس ہے، عمدہ لباس ہے یا عمدہ زیور ہے، یا اس کے پاس میں کوئی قیمتی چیز ہے، تو اس چیز کے بارے میں آج کی ہماری عورتیں اپنے شوہروں سے بیان کرتی ہیں، اس کے حسن کا تذکرہ اپنے شوہر کے سامنے کرتی ہیں۔ کسی دوسری عورت کا حسن بیان کرنا اپنے شوہر کے سامنے یہ ناجائز و حرام ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اسلام اس کی پرمیشن نہیں دیتا ہے، آپ کو سمجھنا چاہیے۔ آپ اپنے شوہر کے سامنے کسی دوسری عورت کا حسن بیان نہیں کر سکتی۔ اگر آپ کو کچھ چاہیے، اگر آپ کی کچھ حاجت ہے، آپ کے ڈریمز ہیں، آپ کے ایمبیشن ہے، آپ کی خواہش ہے، تو آپ اپنے شوہر سے مطالبہ کرو، آپ کو حق ہے مطالبہ کرنے کا۔ مگر دیکھا یہ جاتا ہے کہ آج کی ہماری جو ماں بہنیں ہیں وہ اپنے شوہروں سے مطالبہ تو کرتی ہیں مگر ان کی حیثیت سے بڑھ کر مطالبہ کرتی ہیں۔ تو ہر عورت کو چاہیے کہ جب وہ اپنے شوہر سے مطالبہ کرے تو اس کی حیثیت کو دیکھ کر مطالبہ کرے، اس کی انکم کو دیکھ کر مطالبہ کرے۔ اگر وہ اس کی انکم کو دیکھ کر مطالبہ کرے گی تو اس بات سے اس کا شوہر اس سے راضی ہو جائے گا، اس سے خوش ہو جائے گا، اور اسی طرح سے محبت پیدا ہوتی ہے، اسی طرح سے پیار پیدا ہوتا ہے۔ جب شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے کے حقوق کو حتی الامکان ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس چیز سے دونوں کے درمیان بے انتہا محبت پیدا ہوتی ہے، پیار پیدا ہوتا ہے۔ اور جس گھر میں شوہر اور بیوی میں محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ تو اسلام کو سمجھو، اسلام پاکیزہ مذہب ہے، اسلام پیارا مذہب ہے۔ کسی عورت کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے کسی دوسری عورت کا حسن بیان کرے، اور آپ کو اپنی حفاظت کرنا چاہیے، آپ کو اپنی حفاظت کرنا چاہیے۔ اگر آپ میک اپ کریں گی یا آپ کچھ بھی کرو گی تو آپ کو فقط اپنے شوہر کے لیے کرنا ہوگا، کسی دوسرے مرد کو دکھانے کے لیے اگر آپ نے میک اپ کیا تو یہ ناجائز و حرام ہے، اور ایسی عورتوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ اور جب آج کی عورتیں کہیں شادی میں جاتی ہیں یا کسی فنکشن میں جاتی ہیں تو وہ بہت زیادہ تیار ہوتی ہیں، اور جب وہ کسی شادی میں پہنچتی ہیں تو غیر محرم مردوں کی جب اس کے اوپر نظر پڑتی ہے تو اس کا شوہر اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے، اور اسی وجہ سے ان دونوں میں محبت نہیں پائی جاتی ہے، پھر یہ نفرت میں بدل جاتی ہے، پھر دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی عورت میک اپ کرے تو فقط اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرے، اگر وہ تیار ہوتی ہے، سنگار کرتی ہے تو اس کو اجازت ہے، مگر اپنے شوہر کے لیے اجازت ہے۔ کسی غیر محرم کے لیے اگر وہ ایسا کرے گی تو گناہ گار ہوگی۔ ہمارا اسلام تو ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر عورت نے اپنے بالوں کو کاڑا ہے، اپنے بالوں میں اس نے کنگھی کی ہے اور اس کے بال ٹوٹ کر کنگھی میں آ چکے ہیں، تو عورت ان بالوں کو ایسے ہی نہ چھوڑے بلکہ ان بالوں کو دفنا دے،
ایسا کرنا چاہیے، مگر دیکھا یہ جاتا ہے جب ہماری ماں بہنیں اپنے بال کاٹتی ہیں اور ان کے بال ٹوٹ کر کنگھی میں آ جاتے ہیں، وہ ان بالوں کو ایسے ہی چھوڑ دیتی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو بال کنگھی میں آ چکے ہیں ان کو دفنانا ضروری ہے۔ اسی طرح سے فقہاء کرام فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب کوئی عورت نہانے کے لیے جائے غسل خانہ میں اور جس صابن سے اس نے اپنے سر کو دھویا ہے، اگر اس صابن میں اس کے بال آ چکے ہیں تو وہ ان بالوں کو ایسے ہی نہ چھوڑ دے، بلکہ ان بالوں کو صابن سے صاف کرے اور ان بالوں کو دفنا دے۔ یہ اسلام ہے، یہ ہمیں حکم دیتا ہے اسلام، اتنا پاکیزہ مذہب ہے۔ کیونکہ ابھی ہو سکتا ہے کہ اسی غسل خانہ میں تیرا دیور نہانے کے لیے آئے، تیرا جیٹھ نہانے کے لیے آئے اور ان کی نظر تیرے بالوں پر پڑ جائے۔ جب بالوں کی حفاظت کرنے کی اتنی تاکید آئی ہے، پھر آپ کو اپنے چہرے کی کتنی حفاظت کرنا چاہیے۔